السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ہارر پوڈ کاسٹ۔ ساحل سمندر کنارے ایک ریسٹورانٹ ہے کلاک ٹاور کے نام سے۔ آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 10-15 سال پہلے، یہاں پر ایک ریسٹورانٹ ہوتا تھا سالٹ اینڈ پیپر کے نام سے۔ یہ ریسٹورانٹ کافی آگے تک پھیلا ہوا تھا اور سمندر کے پانی سے ٹچ ہوتا تھا، یہ اتنا آگے تک تھا۔ وہاں پہ کچھ ایک مخصوص جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی اموات ہونے لگی۔ بہت سارے لوگ وہاں پہ جب رات کو جاتے تو ان کی موت واقع ہو گئی، کئی ویٹرز کی موت واقع ہو گئی، اور اتنی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگ مرنے لگے کہ یہ بات اخباروں میں چھپ گئی کہ یہاں پہ کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ یہ ریسٹورانٹ زیادہ ٹائم چل نہیں پایا اور بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر یہاں پہ دا ولیج کے نام سے ریسٹورانٹ کھلا، جو کہ تقریباً 5-6 سال وہ بھی رہا۔ جب یہ دا ولیج ریسٹورانٹ کھلا تب بھی یہ اموات کا سلسلہ رکا نہیں، اور پھر 5-6 سال چلنے کے بعد دا ولیج ریسٹورانٹ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر دا کلاک ٹاور کا ریسٹورانٹ کھلتا ہے، جو کہ آج بھی واقع ہے۔ اس ریسٹورانٹ کے کھلنے کے بعد جو وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ ویٹرز اور وہ لوگ وہاں پہ مرے، اس جگہ کو بند کر دیا گیا، بلکہ کلاک ٹاور ریسٹورانٹ کے کھلنے سے پہلے ہی اس جگہ کو بند کر دیا گیا۔ آج بھی اگر آپ کبھی کلاک ٹاور جائیں تو وہ جو ایریا ہے جہاں پہ وہ ایک شپ وغیرہ رکھی ہوئی ہے، وہ سارا ایریا بند کیا ہوا ہے۔ آج بھی وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمندر کے اس کنارے پر کون سی ایسی مخلوق ہے، کون سی ایسی بلائیں ہیں جو وہاں پہ جو بھی جاتا ہے وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے واقعے کی طرف۔ اکثر اوقات ہم دن میں جہاں کام کاج کرنے جاتے ہیں وہاں دن میں تو سب نارمل نظر آتا ہے، لیکن رات میں سچویشن کچھ اور ہوتی ہے، اور دن میں وہاں رہتے ہوئے آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا یا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے کہ یہاں پہ رات میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو صاحب ہیں یہ رہتے ہیں نارتھ کراچی میں، اور ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے سائٹ ایریا میں رات کے 2-3 بجے تک۔ ان کے دفتر کے 3 فلورز ہیں، اور ان کا کام کچھ ایسا ہے کہ یہ کسی مخصوص جگہ پر نہیں بیٹھتے۔ تو ایک رات تقریباً 4 بجے یہ تیسرے فلور پر کام کر رہے تھے۔ اس وقت تک سب جا چکے تھے اور اس دن معمول سے زیادہ کام کا لوڈ تھا۔ کام کرتے کرتے اچانک لائٹ چلی گئی اور ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ غصے میں ان کے منہ سے گالی نکل گئی۔ گالی دینے کے 3-4 سیکنڈز کے بعد وہی گالی کسی نے دی اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ آدھی رات گئے، اندھیرے میں جب پورا آفس خالی تھا تو یہ ڈر کے مارے فوراً نیچے بھاگے اور گارڈ سے پوچھا کہ کیا کوئی اوپر تو نہیں آیا تھا، اور پھر انہوں نے گارڈ کو پورا واقعہ سنایا کہ اوپر 3rd فلور پہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ تو گارڈ نے ان کو اپنی آپ بیتی سنائی۔ کہتا ہے کہ ایک رات میں 3rd فلور پر گیا صاحب کی فائل لینے جو وہ بھول گئے تھے۔ اس دن تمام لائٹس بند کر دی گئی تھی، تو اندھیرے میں فائل ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک مجھے زوردار چماٹ پڑا، اور پھر وہی ہنسنے کی آواز آئی جو کہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے آئی تھی۔ اس دن کے بعد سے یہ پھر کبھی رات میں اکیلے نہیں ٹھہرے اس آفس میں۔
بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی طرف۔ میرا تعلق حاصل پور سے ہے۔ یہ واقعہ ہمارے پچھلے گھر کا ہے جو رینٹ پر لیا تھا۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میری والدہ ہمیں لے کے اس گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ ہم جس کمرے میں زیادہ رہتے تھے اس کمرے کے واش روم سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس واش روم کو جتنا بھی صاف کر لو، چمکا لو، وہ گندا ہو جاتا تھا، حالانکہ ہم اسے یوز نہیں کر پاتے تھے۔ سب گھر والے اس گھر میں اکیلے جانے سے ڈرتے تھے۔ اس کمرے میں اکیلے سونا بھی بہت مشکل تھا۔ گرمیوں کی ایک رات میری والدہ نے کہا کہ جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ ان دنوں ہم سب اس کمرے میں زمین پر اپنا بستر لگا کے سوتے تھے۔ جس سائڈ پہ میں لیٹتی تھی وہاں ہماری الماری رکھی ہوئی تھی اور اسی سائڈ پہ وہ واش روم بھی تھا۔ میری آنکھ لگ گئی تو اچانک باتھ روم کے اندر سے ناکنگ سنائی دی۔ میری آنکھ کھل گئی، کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ پھر میں نے وہم سمجھتے ہوئے دوبارہ سونے لگی تو میرے سائڈ پر جو الماری تھی اس میں سے زور زور سے ناکنگ کرنے کی آواز آنے لگی۔ میں بہت مشکلوں سے اٹھ کر کمرے سے باہر بھاگی۔ ایک رات میرے ماموں ہمارے گھر رکے ہوئے تھے۔ آدھی رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ٹیرس کی کھڑکی پہ ایک عورت کو دیکھا جو انہیں مسلسل گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی اور خوفناک تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت غصے میں دیکھ رہی ہے۔ اس کو دیکھ کر چند منٹ تک میرے ماموں بھی اسے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ پھر کبھی ہمارے گھر میں اکیلے نہیں سو پائے۔ ایسے ہی میری نانی ہمارے گھر رکی ہوئی تھی تو وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی۔ وہ بتاتی تھی کہ آدھی رات کو جو گھر کا نیچے والا پورشن ہے وہاں بہت سارے لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا اور نیچے والا پورشن بند کیا ہوا تھا۔ مالک مکان کبھی کبھی وہاں آتا تھا، وہ بھی دن میں ہی۔ جب میری چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو آدھی رات کو بے چینی سے میری والدہ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ 5-6 عورتیں میری بہن جو کہ نیولی بورن تھی اسے چھپ کر گھور رہی ہیں اور ان کے چہرے جلے ہوئے ہیں۔ اس گھر میں ہم بہت سال رہے لیکن کبھی خود کو محفوظ محسوس نہیں کیا، ہمیشہ خوف لگا رہتا تھا۔ اس گھر میں بہت واقعات ہوئے جس سے خوف بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے یہ واقعات پسند آئے ہوں گے، خاص کر کے جو میں نے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے سٹارٹ میں جو میں نے آپ سے سی ویو پر موجود جو ریسٹورنٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے میں نے شیئر کیا، وہ کافی اسپوکی اور کافی اسکیری ہے۔ خیر اینی ویز، اگر آپ کو آج کی یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی، پسند آئی تو چینل ضرور سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ہارر سٹوریز کے ساتھ اگلی پوڈ کاسٹ میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔